الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ پچھلی کئی آیات سے مختلف قوموں کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور یہاں پر ان کا تذکرہ فرمانے کی حکمت بیان کی کہ ان ساری قوموں کا تذکرہ فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کے بعد جو لوگ وارث بنے، یعنی کفار قریش، کفار مکہ، ان کو نصیحت کرنا مقصود ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ گزرے اور انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اب تم انہی لوگوں کی جگہوں پر رہتے ہو، کیونکہ قوم عاد اور سمود اور قوم شعیب یہ سارے عرب کے قریب کے علاقے تھے۔ عرب جب مختلف سفروں پر نکلتے تو ان سرزمینوں سے ہو کر گزرتے، ان کھنڈرات کو دیکھتے جہاں پر پہلے لوگ بستے تھے، لیکن اب وہ زمین بالکل خراب ہو چکی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہو، ان ساری اقوام کی جگہوں کو بھی دیکھتے ہو کہ جہاں وہ پہلے رہتے تھے، لیکن اب وہ بالکل جو ہے وہ زمینیں کھنڈر بن چکی۔ تو جب تم سب کچھ دیکھتے ہو تو تمہیں پھر اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ جو رب ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ سکتا ہے وہ تمہاری بھی پکڑ فرمانے پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہارے گناہوں پر تمہاری پکڑ فرمائے اور تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو یہی مقصد تھا ان آیات کو بیان کرنے کا کہ کفار قریش کو اس سے نصیحت کی جائے کہ وہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور عبرت حاصل کر کے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن پھر آخر میں فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں فَلَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان کو جو بھی نصیحت کی جائے وہ اس نصیحت کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے کانوں تک آواز نہیں پہنچتی، بلکہ سنتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ گویا وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب عمل نہیں کر رہا بندہ تو گویا اس نے اصل میں سنا ہی نہیں ہے، بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور یہی کفار کا حال تھا کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر فرما دی تو وہ مختلف نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرتے تھے، اور منہ مانگی نشانیاں جو وہ آ کر کہتے کہ یہ نشانی پوری کی جائے وہ پوری کر دی جاتی، لیکن پھر بھی باز نہ آتے، پھر بھی اپنے ایمان سے پھر جاتے۔ کبھی کہتے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، وہ بھی کر دیا گیا، لیکن بعد میں کہا کہ یہ جادو ہے، ہماری آنکھوں ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں
تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ بتا دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں کہ حق دیکھتے بھی ہیں، حق سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی طرف نہیں آتے۔ ان کے دل ایسے سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس آیت میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بستیوں کے جو احوال آپ کے سامنے پڑے، آپ کو بتائے، یہ اس لیے بتائے تاکہ آپ پچھلی امتوں کو دیکھیں کہ ان کے رسول ان کے پاس آئے روشن دلیلیں لے کر، تو کیسا سلوک کیا ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ اب آپ اگر ان کو دعوت ایمان دیتے ہیں، آپ ان کو دلیلیں دکھاتے ہیں اور پھر بھی یہ مومن نہیں ہوتے، تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ کی تبلیغ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کی بات میں ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں پایا جاتا، بالکل اثر پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور چونکہ یہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے، اس لیے یہ آپ کی بات کو مان کر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں آپ پریشان نہ ہو۔ گویا اس آیت میں رب نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ جس طرح یہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ویسا ہی پچھلی امتوں کے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسے ہم نے آپ کو پچھلی آیتوں میں پڑھ کے سنایا۔ تو آپ ان آیتوں کو دیکھیں اور ان نبیوں کے احوال کو دیکھیں اور ان سے جو ہے وہ تسلی رکھیں اور صبر سے کام لیں کہ یہ لوگ اگرچہ مسلمان نہ ہوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ آپ اپنا حق جو ہے وہ ادا کر چکے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ان میں سے اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ بار بار ہم سے عہد کرتے اور پھر بار بار اس عہد کو توڑ دیتے۔ ہم نے کسی کو عہد میں سچا نہ پایا، اکثر کو۔ مراد یہ تھی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی تو آ کر اپنے نبی سے عرض کرتے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے، تو ہم جو ہے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیتا، یہ لوگ پھر کفر پر اتر آتے۔ بنی اسرائیل پر 9 قسم کے مختلف عذاب اللہ عز و جل نے نازل فرمائے۔ وہ اس کے اسی پارہ کے اندر اگلی چند آیتوں میں جا کر اس کا تذکرہ آئے گا کہ ایک عذاب آتا، وہ آ کر حضرت موسیٰ سے عرض کرتے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اس عذاب کو ختم کرتا، یہ لوگ پھر کفر کرنا شروع کر دیتے، اللہ پھر انہیں عذاب میں مبتلا کرتا۔ اسی طرح مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا کیا، لیکن یہ بار بار اپنے عہد کو توڑ دیتے اور بار بار اپنے رب کے عذاب کو دعوت دیتے۔ اللہ بار بار ان پر رحمت فرماتا۔ یہ جب بھی آ کر اپنے نبی سے عرض کرتے کہ آپ دعا کریں ہمارا عذاب ختم ہو جائے، تو حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب ختم کر دیا جاتا، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آتے۔ اسی کا تذکرہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ بار بار ہم سے عہد کرتے ہیں، ہم سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن پھر اس وعدے کو دوبارہ سے توڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہی حالت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہاں تذکرہ پچھلی قوم کا ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن یہاں ہمارے اندر بھی ایسی غفلت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ جب ان کے پیپرز قریب آتے ہیں تو وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ رزلٹ قریب آنے والا ہوتا ہے تو نماز ادا کریں گے تاکہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، لیکن جو ہی جس دن رزلٹ آیا اس کے اگلے دن شاید وہ اگلے دن چھوڑ اسی دن کی جو ہے وہ اگلی نماز بھی نہ پڑھیں کہ چونکہ اب رزلٹ آ گیا، اب معاذ اللہ گویا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا، مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے فائدہ اٹھا لیا ہے، بس اب مجھے جو ہے وہ اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی ضرورت ہر سانس پر ہے بندے کو، ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ بندہ نہیں لے سکتا، ہر چیز پر اس کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ مصیبت میں جب مبتلا ہوتے ہیں، کوئی کاروباری مسئلہ آ جائے، کوئی گھریلو مسئلہ آ جائے تو لوگ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، لیکن جو ہی وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا
تو پھر اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ایسے پکارتا ہے کہ جیسے ہمارے سوا اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر ہم سے ایسے منہ موڑ لیتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا ناشکرا ہے انسان کہ ہماری رحمت جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر بالکل ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اس کا رب پھر مصیبتوں میں اسے یاد رکھتا ہے۔ جو بندہ خوشی کے وقت اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو پھر اسے ویسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصیبت کے وقت میں آ کر جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرے، کیونکہ خوشی کے وقت تو اس نے بھلا دیا تھا۔ اصل تو وہی وقت یاد کرنے کا تھا نا، کہ جب بندہ خوشحال ہے، گویا اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے اور عرض یہی کرتا ہے کہ مجھے بس تیری رحمت کی حاجت ہے، بس تو ہی مجھے پر رحمت فرمائے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے۔ خوشحالی میں وہ یہ آ کر کہتا، تو پھر مصیبت میں اللہ اس پر ایسی رحمتیں فرماتا، وہ پھر بعد میں وہ دیکھتا کہ کس طرح اللہ عز و جل مصیبتیں اس کی دور فرماتا۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ معاملہ ہے، ہم مصیبت میں تو یاد کرتے ہیں، لیکن جب خوشحالی آ جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہی فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے قول کا سچا نہ پایا۔ عہد تو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن بعد میں اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ہمارے عہد کو پورا نہیں کرتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا۔ فاسق مانے ہمارے حکم کی نافرمانی کرنے والا، ہمارے حکم کی پیروی نہ کرنے والا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ ہماری ساری خطائیں، ہمارے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔